دو باتیں مختصر کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر بالکل اختصار کے ساتھ، تاکہ باتیں یاد بھی رہیں اور عمل کی توفیق اللہ ہمیں دے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان کسی کے کوئی ایسا عمل دیکھ لے، کوئی نظر آ جائے، کوئی گناہ کسی کا نظر آ جائے تو اس کو چھپائے، پردہ پوشی کرے، اس کی لوگوں میں بتاتا نہ پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی عزت کا بڑا لحاظ کیا ہے۔ دیکھیے وہ گناہ اس نے کیا ہے کوئی اور اس نے دیکھ لیا ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کو اس گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرما دے، کیونکہ توبہ کرنے والا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ اور اس کو یہ جس نے دیکھا ہے خدا نہ خواستہ یہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے، یعنی اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بتاتا پھرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کو رسوا فرما دیتا ہے گھر بیٹھے، یہ جو پردہ دری کرنے والا ہے۔ اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے منع فرمایا ہے کہ کسی کی پردہ دری نہ کرو، پردہ پوشی کرو۔ اور فضیلت پردہ پوشی کی اتنی فرمائی ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اس کی اللہ تعالیٰ شانہ پردہ پوشی فرمائے گا، اس کے گناہوں کو اللہ چھپا کے رکھے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب مسلمان کی ایک تو اس میں عزت ہے نا، مسلمان کی کا احترام ہے کہ ایک مسلمان بھائی ہے، اگر وہ اس سے گناہ ہو گیا ہے تو بشری تقاضے کی وجہ سے تو گناہ جو ہے وہ انسان سے ہی ہوتا ہے، فرشتہ تو ہے نہیں انسان۔ اور خود اپنے گناہوں کو ذرا دیکھیں نا کہ میں کتنے گناہ کرتا ہوں، اگر میرے گناہوں کو لوگ بتانا شروع کر دیں تو میں کتنا ذلیل ہو جاؤں گا دنیا میں، تو اس کو سوچنا چاہیے۔ اچھا ایک بات کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی ہمیشہ پردہ پوشی کریں، تو اس سے یعنی غیبت بھی اسی کو کہتے ہیں کہ ایک شخص میں ایک گناہ ہے، کسی نے کوئی غلطی کی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اسی کو غیبت کہتے ہیں، اس کی برائی بیان کرنا دوسرا مسلمان کے سامنے۔ اس کو اللہ تعالیٰ شانہ نے اتنی کراہت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اس میں اتنی کراہت ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ اپنے مسلمان بھائی کا اس نے مردار بھائی کا گوشت کھا لیا۔ اتنا برا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ اتنا برا ہے غیبت کرنا، کہ یہی اس کی جو ہے وہ پردہ پوشی، پردہ دری ہے، غیبت کر کے اس کی برائی بیان کر رہا ہے۔ پھر گناہوں کے چھوٹے گناہ بڑے گناہ جو بھی ہو، جو بھی اس نے دیکھا ہے گناہ، اس کی پردہ پوشی کرے، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، گناہوں کی، اپنے مسلمان بھائی کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے اور اپنے گناہوں کی بھی پردہ پوشی کرے، یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ اس لیے کہ بعض لوگ اپنے گناہوں کو اپنے دوستوں کے اندر بیان کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ مسلمان کے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا رہتا ہے جب تک وہ خود اپنے گناہوں کو بیان نہ کرنا شروع کر دے۔ لوگوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے لوگ اپنے غلط حرکات بتاتے پھرتے ہیں۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے، بے حیائی کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے نا کسی نئے جوڑے کی، تو میاں بیوی کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے، جو جسمانی تعلق ہوتا ہے وہ حلال ہے، بالکل جائز ہے، بلکہ ثواب اس میں بتایا گیا ہے۔ وہ جو جائز کام ہے لیکن وہ شرم و حیا والا کام ہے،
اس کے بارے میں فرمایا کہ نہ یہ جو لڑکا ہے شادی جس کی ہو گئی یہ اپنے دوستوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرے کہ میں بیوی کے ساتھ کیسے ملا تھا، میرا اس کے ساتھ کیسے ملاقات ہوئی تھی، اس کو بیان کرنے کو منع فرما دیا اسلام نے نہ، اور وہ عورت جو ہے وہ اپنی سہیلیوں میں اس کو بیان کرے اور نہ یہ مرد اپنے دوستوں کے اندر اس کو بیان کرے، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو ان چیزوں کو بیان کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور دوستوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اس سے پوچھے کہ بھی تیرا کیسی رات گزری ہے، اس کی ممانعت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک حلال کام ہے اس کو، لیکن وہ شرم والا کام ہے، اس شرم والے کام کو لوگوں میں بتانا جائز نہیں ہے، تو یہ جو حرام کام ہے اس کا بتانا کتنا برا ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو خود اگر کوئی غلطی گناہ ہو گیا تو اس کو بھی لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتا پھرے۔ میں نے کل اصل میں ایک کلپ سنا، اس کی وجہ سے میں نے آج یہ عنوان باندھا ہے۔ اس میں کسی نے ایک بیان کیا، باہر ملک میں کہ ایک ہیں، میں وہ جو بھی ہیں، انہوں نے تو پازیٹیو انداز میں بیان کیا، ایک ترغیب دینے کے لیے بیان کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بیان کرنا ہی مناسب نہیں تھا۔ وہ بیان کیا تھا کہ جی ایک صاحب جو ہیں بڑے ہی مالدار تھے، فیکٹریاں تھیں، اور ان کا پھر نقصان ہوا اور وہ ریڑھی لگانے پر آ گئے، اور ریڑھی لگاتے تھے تو اس میں آواز لگاتے تھے، اور اپنی چیز بیچنے کے لیے جو آواز لگاتے تھے ساتھ میں ایک اور آواز لگاتے تھے کہ بھائیو زنا نہ کرنا، زنا نہ کرنا، زنا فنا ہے، فنا کر دیتا ہے انسان کو، برباد کر دیتا ہے، زنا نہ کرنا، یہ ساتھ میں بھی آواز لگاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، آپ یہ کیوں یہ اعلان کرتے ہیں اس بات کا؟ اس نے کہا کہ جی میں اتنا مالدار تھا، میری اتنی فیکٹریاں تھیں، یہ تھا وہ تھا، لیکن میں عیاشی میں پڑ گیا تھا اور بڑے میں نے گناہ کیے، بڑے میں نے زنا کیے، یہ کیا وہ کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا سارا مال ضائع ہو گیا، میری ساری فیکٹریاں جو ہیں تباہ ہو گئیں، اور میں ریڑھی لگانے پر آ گیا ہوں۔ اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو زنا نہ کرنا، زنا نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے کلپ سنا نا تو میں نے کہا، مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات کا کہ ایک شخص جو ہے اس سے گناہ ہوا اور وہ ایک اعلان کر رہا ہے، اس گناہ پر اعلان کر رہا ہے۔ اگر وہ نہیں بھی بتائے گا نا کسی کو، تب بھی لوگوں کو شک ہوگا کہ یہ بندہ جو یہ اعلان کر رہا ہے نا تو کوئی گڑبڑ ہے، یہ بندہ خود ایسی حرکت کر کی ہے، اس نے تو تبھی یہ اعلان کر رہا ہے کہ زنا نہ کرنا، زنا نہ کرنا۔ پھر کتنے لوگوں کو اس نے بتایا ہوگا؟ یہ لوگوں کو اپنے گناہ کا گواہ بنا رہا ہے۔ تو اپنے گناہ کا کبھی ذکر نہ کریں۔ اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا اور اس پہ پردہ ڈالے گا، اور پھر اسے فرمائے گا تو نے یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا۔ وہ اقرار کرتا رہے گا، اقرار کرتا رہے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پردہ رکھا، آج بھی میں تیرے گناہوں پہ پردہ رکھتا ہوں، جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ اور جو خود اعلان کرتا پھرے اپنے گناہ کا، تو اپنے گناہ کا بھی اظہار نہیں کرنا، توبہ کر لینی ہے چپکے، اللہ نے پردہ رکھا، اللہ کو شکر ادا کرنا ہے، اللہ تو نے مجھے رسوا نہیں کیا، تو ہی عزت دینے والا ہے، عزت ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ تو نے مجھے رسوا نہیں کیا، تو مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شان ہو اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے، فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال جب پیش کیا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہوں گے ہی نہیں، حالانکہ اس نے بہت گناہ کیے ہوں گے۔ وہ کیوں؟ اس نے توبہ کر لی اور لوگوں میں شہرت نہیں کی گناہ کی۔ اگر کوئی گناہ ایسا علانیہ ہو بھی گیا، جو گناہ ہی ایسا ہے جو علانیہ ہوتا ہے، بہت سے گناہ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن خود شہرت نہ کرے اپنے گناہ کی، خود شہرت نہ کرے اپنے گناہ کی، دوسروں کی پردہ پوشی کرے اور اپنے گناہ کی بھی پردہ پوشی کرے۔ اللہ سے عزت مانگے، ذلت سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی۔